السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج ہم مشق نمبر 31 حل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اسی مشق کو دو طریقوں سے حل کیا ہے، تثنیہ کو الگ کر دیا اور جمع کو الگ کر دیا، تاکہ تثنیہ کا اعراب اور جمع کا اعراب اچھی طرح ہم جان جائیں۔ ہم نے پڑھا کہ تثنیہ جب مضاف ہو تو اس کی نون گر جاتی ہے، اور مضاف الیہ ہو تو اس کی جو الف ہے وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے اس میں سے تثنیہ کی چیزیں چن کے تو مشق الگ کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اسی مشق میں سے جمع مذکر سالم کو الگ کیا، اور اس میں بتایا کہ جمع مذکر سالم جب مضاف ہو تو اس کی نون گر جاتی ہے تثنیہ کی طرح، اور مضاف الیہ ہو تو اس کی واو یا میں بدل جاتی ہے۔ تثنیہ کی الف یا میں بدل گئی تھی، اور جمع مذکر سالم کی جو واو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم نے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ آج کی مشق میں ساری چیزیں موجود ہیں، تثنیہ بھی ہے، جمع مذکر سالم بھی ہے، جمع مؤنث سالم بھی ہے، اور اسی طرح جمع غیر عاقل بھی ہے، جمع مکسر بھی ہے۔ ساری ملی جلی چیزیں ہیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور یہ تقریباً پچھلے 4-5 سبقوں کی دہرائی ہے اس کے اندر، 4-5 سبقوں کی اس کے اندر دہرائی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد گرامر لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ثمن المجلتین، ثمن کیا میں نے قیمت، یہ واحد ہے، المجلتین تثنیہ ہے، 2 رسالوں کی قیمت۔ گرامر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ درست کرنا آ جاتا ہے۔ ترجمہ کرنے کا اصول گرامر فراہم کرتی ہے کہ ترجمہ کرنا کیسے ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اس مذکر ہے، مؤنث ہے، اس لحاظ سے ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ صاحب المزرعتین، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ 2 کھیتیوں کا مالک، 2 کھیتیوں والا۔ العظیمتین، عظیم بڑی، 2 بڑی کھیتیوں والا، 2 بڑی کھیتیوں کا مالک۔ جو البلدین، کیا ترجمہ ہے؟ 2 شہروں کی آب و ہوا، 2 شہروں کا موسم۔ یہاں جب ایک ہے نا، واحد ہے۔ رب المشرقین، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ کتنے مشرق؟ 2 مشرقوں کا۔ کیسے پتہ چلا کہ اس کا معنی 2 ہے؟ یا آگی، یا نون آگی، اور نون کے نیچے زیر ہے۔ ورب المغربین، 2 مغربوں کا مالک یا رب۔ ورب المغربین، 2 مغربوں کا رب، کتنے ہیں؟ 1، رب واحد ہے نا، اور مغربین کیا ہے؟ تثنیہ ہے، 2 مغربوں کا رب یا مالک۔ مساجد المسلمین، مساجد واحد ہے کہ جمع؟ مساجد جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ مسجد کی۔ اور مسلمین، مسلمین تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ اگر تثنیہ ہوتا تو میم پر زبر ہوتی، جمع ہے۔ یا نون آئی ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہے، اگر زبر ہوتی اور نون کے نیچے زیر ہوتی پھر تثنیہ ہوتا۔ مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کی مسجدیں۔ جمال الازہار، خوبصورتی پھولوں کی، خوبصورتی پھولوں کی۔ زہرہ کوئی بھی پھول ہو سکتا ہے، جیسے فلاور ہے، اور آگے پھر پھولوں کے نام ہوتے ہیں، کوئی گلاب کا، کوئی چنبیلی کا، اس کے لیے پھر الگ لفظ آتے ہیں۔ تو زہرہ کوئی بھی پھول ہو سکتا ہے، سرسوں کا بھی پھول ہو سکتا ہے زہرہ۔ المفتحہ، مفتحہ کھلا ہوا، کھلے ہوئے پھولوں کی خوبصورتی، جمال، حسن و جمال۔ ہزیمت الکافرین، جی ہزیمت کا معنی شکست، اور کافرین کافر۔ یہ بتاؤ واحد تثنیہ ہے کہ جمع؟ جمع ہے، کیسے پہچانا؟ 2 وجہ ہیں، ایک ہے کہ نون پر زبر آئی ہوئی ہے اور یہ تثنیہ پہ زبر نہیں آتی،
اور یا سے پہلے زیر ہے، اگر زبر ہوتی تو پھر تثنیہ ہوتی۔ کافروں کی شکست، وغلبۃ المؤمنین، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ مومنوں کا غلبہ، مومنوں کا غلبہ۔ بیوت السارقین، بیوت واحد ہے کہ جمع؟ جمع ہے، اور سارقین تثنیہ ہے کہ جمع؟ جمع ہے، تثنیہ کیوں نہیں؟ یا ساکن تو ہے لیکن پہلے زبر نہیں ہے، اور نون ہے لیکن نون کے نیچے زیر نہیں ہے، تو یہ اینا جب آ جائے اینا تو وہ جمع ہوتی ہے، اینی آخر میں اینی ہو تو تثنیہ ہوتا ہے، اور اینا ہو تو جمع ہوتا ہے، اینی ہو تو تثنیہ ہوتا ہے۔ تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ بیوت السارقین، چوروں کے گھر، قناعت المؤمنات، قناعت المؤمنات، قناعت واحد ہے کہ جمع؟ واحد ہے، اور مومنات جمع ہے، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ قناعت میں نے قناعت ہی ہے، یعنی تھوڑے پہ گزارا کر دینے والے جی، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ مومنوں کی قناعت، مومن مردوں کی یا عورتوں کی؟ کیسے پہچانا کہ یہ عورتیں ہیں؟ الف تا آ گئی ہے، مرد ہو تو یا نون آتا، اور جمع مؤنث ہو تو پھر الف تا آتی ہے، تا لمبی ہوگی، ٹھیک ہے؟ نجاح البناتی، جی نجاح البناتی کا معنی؟ نجاح کا معنی کامیابی، وہ ناجح ہو تو کامیاب ہوتا ہے، نجاح کا معنی کامیابی، اور بنات لڑکیاں، بیٹیاں، بچیاں، نجاح البناتی لڑکیوں کی کامیابی، کون سی لڑکیاں؟ المجتہدات، محنتی، مجتہدات محنتی لڑکیوں کی کامیابی۔ یہاں دیکھیں یہ الف تا اور الف تا لمبی ہے، الف تا لمبی ہے، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم۔ نظافت البیوتی، نظافت واحد ہے کہ جمع؟ واحد ہے، اور البیوت جمع، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ نظافت البیوت، گھروں کی صفائی، کون سے گھر؟ الصغیرہ، چھوٹے، چھوٹے گھروں کی صفائی۔ ترتیب الکتبی، کتابوں کی، جمال الازہاری، یہ یہاں بھی گزرا ہے، پھولوں کی، المفتحتی، کھلے ہوئے پھولوں کی خوبصورتی۔ یہ ہمارا ہو گیا ترجمہ، اور ساتھ ساتھ ہم نے کچھ گرامر کو بھی ٹچ دیا تاکہ آپ درست ترجمہ کریں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ تثنیہ پر نشان لگائیں، اس میں تثنیہ کیا ہے؟ اس میں تثنیہ، اس میں، اس میں، اور اس میں، اس میں، اب کیا یہ تثنیہ ہے؟ جی، اس میں نہیں ہے، ادھر نہیں، بس یہ تثنیہ کے ہیں پہلے 4 جملے۔ اس میں نشانی کیا تثنیہ کی؟ زبر آئی ہے، پھر یا جزم والی آ گئی، اور نون زیر والی آ گئی، اینی، اینی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں کس بات کی نشانی ہے؟ زیر یا جزم والی اور نون پر زبر، اینا، تو مسلمین یہ جمع مذکر سالم، اور اس میں اینا آ گیا، کافرین، مؤمنین، سارقین، بس یہ ہے جمع مذکر سالم کی نشانی، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آپ یہ جمع دیکھ لیں، اس کے اندر نہ اونا ہے نہ اینا ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ بھی جمع، لیکن یہ جمع سالم نہیں، مکسر ہے، اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے۔ مساجد، ازہار جمع مکسر، اور بیوت جمع مکسر، یہ بھی بیوت ہو گیا۔ کتب جمع مکسر، ازہار پھر آ گیا ہے، تو یہ 4 ایسے ہیں، بیوت، کتب، ازہار، یہ ہیں، اور مساجد،
یہ 4 جمع ایسی ہیں کہ یہ سالم نہیں مکسر، تو ان پر اعراب کیسے آتا ہے؟ ان پر زیر ہو تو زیر، پیش ہو تو پیش، زبر ہو تو زبر آتی ہے۔ اس کے بعد رہ جاتا ہے آتن، یہاں دیکھو الف تا آ گئی، آ اور زبر کے بعد الف اور آگے لمبی تا، اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ یہ تو یہ 3 الفاظ ہمارے پاس جمع مؤنث سالم کے آ گئے، تثنیہ، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، یہ اس کی پہچان ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا جب جمع مؤنث سالم ہے تو اس کے نیچے زیر آئی ہے، مضاف الیہ کے نیچے زیر آئی ہے، قناۃ المومنات میں مضاف الیہ کے نیچے زیر آئی ہے، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر نون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، البتہ یا جو ہے وہ بن جاتی ہے الف سے یا واو سے یا بن جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آج ہماری پچھلی کئی مشقوں کا نچوڑ ہے، اسی پر ہم بحث کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔